بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، لیکن یہ آفیشیل نہیں ہے۔ کہاں دستخط ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے کیے ہیں، وہ ڈاکیومنٹ کہاں ہے، کیا یہ پورا ہے، ایڈیٹڈ ہے؟ لیکن جو کچھ جاری ہوا ہے نا، اس میں سے بھی آپ کو میں خاص چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جو ایڈیٹڈ ورژن بھی سامنے آیا ہے، جو اصل سامنے نہیں آیا کہ کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، لیکن جو سامنے آیا ہے اس میں عدلیہ مخالف کوئی بات نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، الیکشن میں پیسے دینے کے حوالے سے یا سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی جو جاری کیا گیا ہے۔ تو وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی خواہش ہے، پی ڈی ایم کی، کہ تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دے کے بین کر دیا جائے۔ اب یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے، اس کے لیے چیف جسٹس اپنا لانا پڑے گا، جس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور بہت کچھ ایسا ہے، نواز شریف بھی تب الیکشن کے لیے آئل ہوگا جب اپنا چیف جسٹس آئے گا، وہ اپنا بینچ بنائے گا۔ یہ جو آج بینچ کر رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ان کا اپنا چیف جسٹس آئے گا، وہ اپنی مرضی کے بینچ بنائے گا اور نواز شریف کی سزائیں ختم کرے گا۔ پھر یہ لوگ بینچ پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو اہم ترین حصہ ہے اس کا۔ اجلاس نے پوری قوم اور حکومت کے ساتھ مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی، جو ایک نئے جذبے اور نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے گا۔ اب ذرا غور سے سننا ہے آپ نے کہ دہشت گردی کس قسم کی، دہشت گردی تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے نا، لیکن ذرا سنیے گا۔ پاکستان سے ہر طرح اور ہر قسم کی اور ہر قسم کی دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اس مجموعی ہمہ جہت اور جامع آپریشن میں سیاسی، سب سے پہلے نام لیا گیا ہے سیاسی۔ یہ کون سی دہشت گردی ہے جو پہلے سیاسی آپریشن ہوگا؟ سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی، معاشی اور سماجی۔ ان میں دو چیزیں اہم ہیں، سماجی اور سیاسی۔ شروع سیاست سے کیا ہے، اینڈ سماجی پہ کیا ہے۔ ہر طرح کی کوششیں شامل ہوں گی۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل بھی دی گئی جو 2 ہفتوں میں اس پر عمل درآمد اور اس کی حدود و قیود سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ تحریک انصاف کو فتنہ کہا جا رہا ہے، عمران خان کو فتنہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ سیاسی دہشت گردی ہم ختم کریں گے۔ کون ان کو دہشت زدہ کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ کون ہے جو الیکشن ہوئے تو 80% سیٹیں جیت کے ان سب کی کھٹیا کھڑی کر دے گا؟ وہ کون ہے؟ ایک ہی دہشت گرد ہے سیاسی، وہ عمران خان ہے۔ تو اس کے اعلامیے میں جو ہیویلی ایڈیٹڈ ہے، بڑی سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، اس میں بھی تحریک انصاف کے خلاف پورا بیانیہ بنایا جائے گا، اور آگے ایکشن بھی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک اور چیز، دہشت گردی کی جنگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو خود چھوڑا گیا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا نام پہ دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، رہا کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ ان کو آنے دیا گیا افغانستان سے بلا روک ٹوک۔ کس نے روکنا تھا؟ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ذمہ داری عمران خان پہ ڈالیں گے کہ عمران خان نرم گوشہ رکھتا تھا، وہ کہہ رہا تھا انہیں سیٹل کرنا پڑے گا۔ یہ بھی عمران خان کے متھے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور تیاری ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے بھی عمران خان ہے۔ اب آپ اس کو تو سمجھ گئے ہیں، آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ڈسکس اگر ہوا بھی ہے تو اعلامیہ جو آفیشیل آ رہا ہے ابھی تک سامنے، جو واٹس ایپ پہ جاری کیا گیا لوگوں کو، کم از کم اس میں نہیں ہے، ایڈیٹڈ ورژن میں کم از کم نہیں ہے۔ الیکشن کے حوالے سے ون وے اور اندر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا کہ سیکیورٹی فورسز بیزی ہیں، نہیں بیزی، آ سکیں گی، نہیں آ سکیں گی، یہ بھی کوئی آفیشیل اعلامیہ میں موجود نہیں ہے۔ تو کم از کم یہ ایک چیز ہے کہ کم از کم کھل کے ادارہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا، کم از کم اتنی بھی جو ہے نا غنیمت ہے آج کل کے دور میں۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ مریم نواز کھل کے چیف جسٹس کا نام لے رہی ہے۔ عمران خان نے صرف ایک ایڈیشنل سیشن جج زیبا صاحبہ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے ٹارچر کے باوجود کیوں ریمانڈ دیا، اس پر توہین عدالت لگی، اور اب پہلے دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، پھر وہ دفعات ختم ہوئی، اور اب تک مقدمہ چل رہا ہے۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر بندیال نے کمٹ کیا ہے فلیگرنٹ وائلیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ٹو فیور آئی کے پی ٹی آئی۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے۔ This blatant abuse of authority has led to an unprecedented revolt، یعنی سپریم کورٹ میں بغاوت ہو گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ Judges of impeccable repute have raised serious questions on Chief Justice۔ اب جن ججز کو یہ impeccable repute والا کہہ رہی ہے، ان کی کیا ریپوٹیشن رہ گئی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے دوست اور ساتھی کون ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب یہ آپ کے دوست ہیں، یا افریدی صاحب یہ آپ کے دوست ہیں، منصور علی شاہ صاحب یہ آپ کے دوست ہیں، آپ نے خود کو متنازع کر لیا ہے۔ منصور علی شاہ یا افریدی، آپ نے تو آگے چیف جسٹس بننا تھا، یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا نتھی کر لیا؟ اگلے آنے والے سالوں تک آپ یہ داغ نہیں دھو پائیں گے جو آپ نے کر دیا ہے۔ لیکن اس خاتون کے اوپر کوئی کنٹمپٹ نہیں لگے گی، بلکہ الٹا ان کا پلان کیا ہے؟ یہ مزید قانون سازیاں کرنا چاہتے ہیں اس ننگی
کمزور پارلیمنٹ سے۔ یہ مزید چیف جسٹس کی طاقت پہ شب خون مارنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ ان کا فی الحال سارا دار و مدار وہ جو ایک قانون سازی ہوئی ہے جو صدر کے پاس پڑی ہے اس پہ ہے۔ بینچ لینے کی طاقت چیف جسٹس سے لینے کا اصل ان کا کھیل ہے، اور اس کے بعد یہ جو سوچ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سموٹو کیس میں ایسا قانون بن جائے کہ سموٹو کیس جب بھی ہوگا فل کورٹ بیٹھے گی، اس کے بغیر سموٹو کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہو جاتا ہے اور ساتھ اپیل کا جو انہوں نے گراؤنڈ بنا لیا ہے اس میں اپیل بھی ہو سکتی ہے تو فل کورٹ وہاں بھی۔ مسئلہ صرف فل کورٹ نہیں ہے، یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، فل کورٹ بھی ہماری مرضی کا۔ آپ فل کورٹ بنائیں لیکن وہ جو 2 ججز ہیں نا انہیں نکال دیں۔ ایسے بنتی ہے فل کورٹ کہ آپ اپنی مرضی کے 2 ججز نکال دیں؟ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں فائز عیسیٰ وہ واحد جج ہے جس کو اس کے اپنے چیف جسٹس نے کہا کہ تم عمران خان کے بارے میں اتنے جانبدار ہو کہ آئندہ تم اس کا کوئی کیس نہیں سنو گے۔ کیا پھر وہ فل کورٹ میں بیٹھنا چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے۔ یا فریدی عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کر چکا ہے اس ٹائم جب اسپیکر کی رولنگ کا بات ہوئی تھی۔ امیجن کریں کیا وہ بیٹھ سکتا ہے بینچ میں؟ تحریک انصاف نے تو پھر بھی کسی جج پہ اعتراض نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے عالی ظرف ہونا۔ عمران خان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ آج اطہر من اللہ نے بھی جو نوٹ لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 90 دن میں الیکشن کروانے کا وہ درست ہے، اور حکومت کو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے، وہ بائنڈنگ ہے ان کے اوپر۔ یہ اطہر من اللہ نے جس کے یہ اتنے شادیانے بجا رہے ہیں اپنے نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اطہر من اللہ کا صرف یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو وقت سے پہلے بیچ میں نہیں کود پڑنا چاہیے تھا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان کو اپنا فیصلہ دینے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، اور جب بات 90 دن سے اوپر چلی جائے گی تو یہ بات بھی 100% کنفرم ہو جائے گی کہ آئین ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، اگر چیف جسٹس نے استعفیٰ نہ دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو لٹکا دے گا صاحب کو۔ اس بندے کے دل پہ ایک بوجھ تو ہوگا کہ میں نے رجیم چینج آپریشن کا حصہ بن کے کتنے مظالم کا میں حصہ بناؤں۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر دل ہوتی ہے۔ تو فائز عیسیٰ جو پہلے خط لکھا کرتا تھا، جو طوطے کے گھر چلا گیا تھا اور اب صحافیوں کو قتل کرنے پر بھی وہ بولا نہیں ہے ایک لفظ بھی۔ پتھر دل ہوتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگوں کے سینے میں دل ہوتا ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بگلول گلٹی فیل کر رہے ہیں نا، اور ہر روز کسی صحافی کو انٹرویو دیتا ہے وہ گلٹی فیل کر رہے ہیں۔ پتھر دل انسان ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دغاباز ہے، لیکن گلٹی فیل کر رہا ہے تو روز ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا، یہ میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے نہیں سب کچھ غلط کیا، ساری میری غلطی نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ گلٹ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ لاشوں کے اوپر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکی فوجیوں نے مظالم جو کیے عراق میں اور افغانستان میں، کتنے ذہنی مریض بن کے واپس آ کے، حالانکہ وہ تو دشمنوں کو مار رہے تھے اپنی طرف سے۔ انسانوں کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، انسانوں پہ ظلم اور تشدد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ڈرٹی ہیری جو ہے اس نے بھی جب پہلے انسان کو ننگا کیا ہوگا نا اور مارا ہوگا، کچھ اسے بھی فیل ہوا ہوگا۔ لیکن جیسے سیریل کلر ہوتے ہیں کہ بعد میں آپ کسی سیریل کلر کے انٹرویو جو چلتے رہتے ہیں میڈیا پہ، آپ کو پتا ہے ویسٹرن میڈیا پہ اکثر ایک ڈاکیومنٹریز بھی بنتی ہیں، شوز ہوتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم بالکل کولڈ بلڈڈ ہو گیا، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ مزہ آتا تھا۔ اس کا بھی یہی حال ہے ڈرٹی ہیری کا، پہلے بندے کو لیکن جب کیا ہوگا تو تھوڑا فیل ہوا ہوگا، لیکن پھر مر جاتا ہے دل۔ اسی طرح چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا تھا نا اپریل 2022 میں، وہ ان کے سینے میں ضرور چبھا ہوگا کہ یار میں نے کیا کر دیا، اس کے بعد ملک کا کیا اشر ہو گیا۔ کوئی ایک چیز بھی ٹھیک ہو جاتی نا، معیشت ٹھیک ہو جاتی، معاشرت ٹھیک ہو جاتی، سیاست ٹھیک ہو جاتی، قانون ٹھیک ہو جاتا، صحت ٹھیک ہو جاتی، تعلیم ٹھیک، کچھ بھی ٹھیک ہو جاتا نا، ایک چیز ٹھیک ہو جاتی، عوام خوش ہو جاتی، پھر بھی تسلی ہوتی۔ ہر چیز ورس ہوئی ہے، ہر چیز۔ اور اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسحاق ڈار امریکہ بھی نہیں جا رہا کیونکہ آئی ایم ایف لفٹ نہیں کرا رہا۔ اب آپ بتائیں اتنے کریٹیکل جنکچر پہ جب ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، اپریل اور مئی گزر جاتے ہیں، پاکستان دیوالیہ کر جائے گا اگر ہمیں ڈیل نہیں ملتی آئی ایم ایف سے۔ یہ لازمی ہے کہ ہمیں اپریل میں ڈیل مل جائے، بیسٹ ہے ہمارے لیے، اور نہ جو ہم نے پیسے دینے بھی ہیں اور جو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فنڈ کرنے کے لیے اور جو ہم نے اپنی اوبلیگیشنز ہیں وہ پوری کرنی ہیں۔ 6 سے 8 ارب ڈالر تو ہمیں چاہیے، چلیں 4 سے 6 چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا پھر اگر آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو؟ ہمارے پاس ٹوٹل اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں 4 ارب ڈالر، ہمیں قرضہ دینا ہے 6 ارب ڈالر کا، وہ کہاں سے آئے گا؟ تو مشکل حالات ہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بندیال صاحب اگر ڈٹے رہے اور باقی ججز کو بھی ظاہر دباؤ کا سامنا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم 8 اور 7 کا فگر ہے، 8 جج ٹوٹل بندیال صاحب کو ملا کے ان کے ساتھ ہیں، تو فل کورٹ بھی بنے تو بندیال صاحب جیت جاتے ہیں، ان کی سائڈ جیتے گی، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی کورس کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی باقی ججز کو بھی۔ امید ہے کہ سب ججز ڈٹے رہیں گے اور لاسٹ منٹ کوئی سرپرائز نہیں آئے گا، کیونکہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اینڈ میں بڑی کاروائی ہوگی، اینڈ میں ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بنے حکومت کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے، اور اس میں 8-7 کا فیصلہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کی طرف جاتے ہیں،
10 तारीख को इन्होंने पैसे देने हैं, ये नहीं देते तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या उससे कोई वर्स कुछ के सिनारियो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगला हफ्ता बड़ा अहम है, ये वीकेंड अब शुरू हो गया है, मंडे से आप देखेंगे कि फायरवर्क स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।